بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سومناتھ کا منظر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جگیریں وقف کرتے، اپنے بیٹوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی، اور انہیں دیوداسیہ کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور 500 گانے بجانے خوبصورت عورتیں اور 300 اقوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے بدھ کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں ماسوئی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کے قندیلیوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روننے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منع مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہے، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ یہی کنویں میں کتے والی سوچ ہماری آج کل کے حکمرانوں کی۔ بیکار جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتی ہی محمود بت شکن کی توحید غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا قرض سومناتھ کے دے مارا اور اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، تو اس کے پیٹ سے اس قدر پیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 10 گنا زیادہ تھی۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے 1 رات قبل بنوا امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ اتنا اس کے لین لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا توڑنے۔ اس قلعے کا پھر مرہین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اس سے مال غنیمت کہتا ہے۔ یاد رکھے غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے جو طاہر شاہ کی حکومت میں 1974 کو زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی، ملازمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ ان کی قبر میں عجیب منظر تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال بعد بھی اس کا کفن ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے آج ہی کوئی قبر میں اتار گیا ہو۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ نرم اور نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ کی دین، ملک و دولت کی حفاظت کرنے والوں،
کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل نیک کرنے کی توفیق دے، آمین۔